अच्छा जी, आज मैं एक नई वीडियो लेके फिर हाज़िर हो गई हूँ आप सबके लिए, देखने वालों के लिए। और मेरी वीडियो को देखने वाले, कमेंट करने वाले, जहाँ जहाँ भी रहें, जिस जगह पे भी रहें, जहाँ जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ अता करे ढेर सारी। और अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और आपके अल्लाह ताला कदम कदम पे आप सबके अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो कंटेंट है वो बड़ा ही वायरल कंटेंट है, जो हमारे पाकिस्तान में बहुत वायरल है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप वो कंटेंट दिखाऊंगी और फिर आपने मुझे कमेंट में बताना है कि ये कंटेंट ठीक है या गलत चल रहा है। अगर गलत है तो हम इसकी रोकथाम के लिए एक साथ हम जो है आवाज़ उठाएंगे कि ये कंटेंट गलत है, इसको बंद होना चाहिए या इसको चलना चाहिए। अच्छा जी, एक और चीज़ आपने सोचा होगा कि आज मैं अचानक से उर्दू में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी का कमेंट आया था कि आप ना उर्दू में वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज की वीडियो मैं उर्दू में बनाती हूँ। तो उसके बाद आप मेरी वीडियो देखते हैं, आप सब में से अगर मुझे ज़्यादा कमेंट उर्दू के आएंगे तो मैं उर्दू में बनाया करूँगी, अगर मुझे ज़्यादा कमेंट पंजाबी में आएंगे तो मैं पंजाबी में वीडियो बनाया करूँगी। ठीक है, तो अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि मैं उर्दू में ही वीडियो बनाऊँ या कि पंजाबी में। ठीक है, आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम। ये जो 12 रबीउल अव्वल के महीने में महफिल मिलाद मनाई जाती है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट में आज बताएंगे कि क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मिलाद इस तरह मनाया जाता है जिस तरह हमारे मुआशरे में मनाया जा रहा है? अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला माफ़ करे। ये तो जिस तरह मनाया जा रहा है ना, ये तो इस्लाम के नाम पे बहुत बड़ा दब्बा है जिसको हम लोग समझते नहीं है, हम सोचते ही नहीं है, हम इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे। बस भाई क्या है भाई, रबीउल अव्वल का महीना आ गया और घर घर में क्या महफिल मिलाद हो रही है। जो नहीं करवाते वो कहते हैं भाई हम भी करवाएंगे, हमने ना करवाया तो हमारी तो तौहीन हो जाएगी। महफिल मिलाद जगह जगह पे हो रहा, और किस तरीके से हो रहा वो चीज़ें सारी मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगी। आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, बहुत ही कमाल की वीडियो होगी। और आप सब ने अपनी अपनी राय मुझे ज़रूर देनी कि मैं ये जो कंटेंट है हमारा ये 12 रबीउल अव्वल का, ये ठीक है या नहीं ठीक, या इसमें अगर कमी पेशी है तो कहाँ पर है, उसको कैसे हम सुधार सकते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, उनकी तारीफ़ करना, ये तो हमारे दीन का हिस्सा है, ये तो हमारा दीन है, हमारा इस्लाम है। तो लेकिन क्या है, तौर तरीके वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, उसमें बेहयाई आम हो गई है। ये जो औरतें नातें पढ़ती हैं ना, ख़ासकर जो औरतों का जो मिलाद है ना, अल्लाह माफ़ करे, ये आप देखेंगे वीडियो में तो हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले ये क्या काम करती हैं कि पार्लरों में जाती हैं और इतना इतना मोटा जो है ना सारे ऊपर मेकअप करवाती हैं, आँखों पे लगाती हैं सारे मेकअप जो जिस तरह भी होते हैं सारे। अल्लाह माफ़ करे कि मैं तो यकीन करें कि आज तक पार्लर में नहीं गई, आज तक नहीं गई पार्लर में किसी ऐसे काम के लिए, क्योंकि जो चीज़ मना है वो हमने नहीं करनी। ये आईब्रो बनवाती हैं, ये इनके ऊपर लानत की गई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जो बाल उखाड़ती हैं, जो उखड़वाती हैं वो भी, जो उखाड़ने वाली हैं वो भी, दोनों पे लानत की है। कभी ऐसा काम नहीं किया और ना ही कभी पार्लर का रुख किया है, ना ईद शादी जो भी कुछ आ जाए, नहीं। अल्लाह का शुक्र है जो अल्लाह ताला ने शक्ल सूरत दी है ना, बहुत अच्छी दी है, बस यही काफ़ी है। पार्लरों में जाकर तो चेहरे पे लानत पड़ती है। और ये जो औरतें हैं जो मिलाद मनाती हैं, जो महफिल मिलाद पे जो आ रही होती हैं, जिनके ऊपर ऐसे फूल फेंके जा रहे हैं और वो मिलाद पे आ रही हैं, आप यकीन करें कि ये देखें इनके कपड़े, इनके इतने इतने इनके बाजू जो हैं वो बिल्कुल बारीक कपड़े के हैं, जिस्म अंदर से नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो इन्होंने जो ड्रेसिंग की होती है ना, वो इतनी फिटिंग में होती है ना, इतनी फिटिंग में होती है कि इनके जिस्म का एक एक एज़ा नज़र आ रहा होता है। क्या हमारा इस्लाम ये सिखाता है? क्या महफिल मिलाद इस तरह मनाई जाती है? क्या ये रबीउल अव्वल के महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद जो है वो इस तरह, उनके पैदाइश का जो दिन मनाया जाता है वो इस तरह मनाया जाता है? क्या इससे हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अल्लाह ताला को हम इससे खुश कर रहे हैं? हरगिज़ नहीं। हम नेकी के बजाय गुनाह खरीद रहे हैं, हम उनकी जो है नाराज़गी खरीद रहे हैं, अल्लाह ताला की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग ये महफिल मिलाद करवाते हैं उनको भी तौबा करनी चाहिए। अपने घर के जो सारे लोग हैं वो इकट्ठे होकर बैठ जाएं, दरूद पाक पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, अच्छी बात करें। अगर कोई ऐसी मौलमा है कि जो आपको अच्छी तालीम और तरबियत दे सकती है इस मौजू पे, इस मौके पे अच्छी गुफ्तगू कर सकती है,
بچیوں کو مسئلے مسائل زندگی کے اصول سمجھا سکتی ہے، عورتوں کو سمجھا سکتی ہے کہ تم نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رہنا ہے۔ جو ینگ بچیاں ان کو ماں باپ کے حقوق بتائیں، بھائیوں کے بتائیں، گھر میں رہنے کے بتائیں، پردے کے بتائیں، اچھے کپڑے پہننے کے بتائیں، پردے میں رہ کے کپڑے پہننے بتائیں، ان کو بتائیں کہ ہمارے اسلام نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، یہ بیٹا نہیں کرنے، یہ چیزیں بتائیں۔ ان کو نماز کا بتائیں۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے معاشرے میں ایسی عورتیں بھی ہیں کہ جن کی 5 6 بچے ہو گئے ہیں، لیکن یقین کریں کہ ان کو غسل کا نہیں پتہ ابھی تک کہ غسل کیا ہوتا ہے۔ تو کتنی دکھ کی بات ہے۔ اور وہ عورتیں محفل میلاد پہ جا رہی ہوتی ہیں، وہاں پر کھانے پینے کو ملے گا، جا رہی ہوتی ہیں، وہاں پر نعتیں سنیں گی، نعرے سنیں گی، وہ جا رہی ہوتی ہیں۔ جو محفل میلاد والی ہیں، ایک گلی میں محفل میلاد ہو رہا ہے نا، یقین کریں ساتھ والی، پیچھے، آگے، سائڈ والی 3 4 گلیوں میں ان کی آوازیں جا رہی ہیں، اونچی اونچی مردوں کی طرح وہ نعرے لگا رہی ہوتی ہیں، اور اتنا اونچی اونچی وہ نعتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ محفل میلاد ہے۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے۔ اور یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیں اور دیکھیں آپ کہ جو محفل میلاد پہ آتی ہیں نا، ساتھ میں مردوں کو ایک ایک بندہ ساتھ لے کے آتی ہیں۔ یہ بے پردگی، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ ساتھ میں جو بندہ ایک آتا ہے نا، وہ کس لیے آتا ہے کہ وہ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، پیسے جمع کرنے کے لیے۔ جب وہ نعتیں پڑھتی ہیں، اچھلتی ہیں، ہنستی ہیں، کیا میں کہتی ہوں لپسٹک، ان کے چہرے پہ اتنا میک اپ ہوتا ہے، وہ آپ لوگوں کے پیسے سے کرواتی ہیں۔ وہ اس طرح اپنے آپ کو دکھاتی ہیں محفل میلاد کے نام پہ، اپنے آپ کو وائرل کرتی ہیں تاکہ ہم اور زیادہ لوگ بلائیں، اور یہ گھر سے پیسے طے کر کے پھر جاتی ہیں۔ پیسے ان کے طے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے ہم نے اس میلاد پہ لینے، تب آئیں گی۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ یہ کیسا ٹائم آ گیا، یہ کیسا وقت آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے تو اس کے ہم پیسے لیں گے، کہ ان کی تعریف اتنی سستی ہے کہ جو پیسوں میں بک جاتی ہے۔ اس میں گنہگار جو دینے والے وہ بھی، جو لینے والے وہ تو حد سے زیادہ ہے نا، بے پردگی۔ اور جو مرد ساتھ آتے وہ پیسے اکٹھے کر رہے تھے، وہ جب ان کے پیسے پھینکتے ہیں نا لوگ، جب وہ نعت پڑتی ہے تو اس کے اوپر پیسے پھینکتے ہیں، تو وہ مرد پیسے اکٹھے کر رہا تھا۔ میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتی ہوں، دیکھ لیں، یہ پورا سسٹم لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ساتھ میں بیٹھ کے یہ بجائے گا، اور یہ عورت اس کی یہ نعت پڑے گی۔ یہ کیسا میلاد ہے؟ یہ تو ان لوگوں نے کھانے پینے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ جو دین اسلام، پہلی بات تو یہ جو مولوی لوگ ہیں، ان لوگوں نے ہی اتنے فرقے بن چکے ہیں کہ کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم تو کس دین کو، کون سا دین، ہم کس پہ چلیں۔ بریلوی مذہب پہ چلیں، بریلوی عقیدے پہ چلیں، دیوبندی پہ چلیں، اہل حدیث پہ چلیں۔ یہ اتنے مولویوں نے وہ نکال دیے ہوئے ہیں دین کے اندر، اتنے وہ طریقے نکل گئے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کہاں جائیں۔ اوپر سے یہ جو عورتوں کی جماعت تیار ہو گئی ہے، مولویوں نے کر دی ہے کہ تم گھروں میں جا کے محفل میلاد کرواؤ۔ یہ کیا ہے؟ جو رہتا کچھ بچا کھچا جو دین ہے، وہ یہ عورتیں ہمارے گھروں سے نکال رہی ہیں۔ ان کو اپنے گھروں میں نہ لائیں، خدا کا نام ہے، خود گھر میں بیٹھیں، درود پاک پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، خوشی منائیں۔ یہی خوشی ہے، درود پاک پڑھنا نا، یہی خوشی ہے۔ یہ خوشی نہیں ہے کہ پارلروں میں جا کے اتنا موٹا، اتنا بڑا میک اپ کروا لو بھائی، اور یہ باریک کپڑا پہن لو، اور یہ کرو گے تو پھر ہی آپ نظر آؤ گی کہ آپ کو خوشی ہو رہی محفل نبی پاک کی ولادت کی۔ یہ نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام میں سادگی کو پسند کیا جاتا ہے۔ ایسی چیزوں کو بناؤ سنگار کر کے دکھاوا کرنا، کسی بھی چیز کا دکھاوا کرنا اسلام نے سختی سے منع کیا۔ اور دوسرا یہ دیکھیں کہ ان کے سروں کے اوپر، یہاں پر ان کے اتنے بڑے ان کے جوڑے بنائے ہوئے، اوپر پتہ نہیں انہوں نے کیا لگایا ہوا۔ یہ دیکھ لیں، یہ آپ حدیث بھی دیکھ لیں کہ باریک کپڑا پہننے والی عورتیں، اور جو بالوں کے اتنے بڑے جوڑے بنانے والی، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ عورتیں جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی تیز ہوگی کہ دور سے لوگ اس کو محسوس کر لیں گے، لیکن وہی کریں گے جو اس لائق ہوں گے۔ اور پھر آپ کے پیسوں سے پہ یہ لوگ عیاشی کرتے ہیں۔ ان کا کھان پین، ان کا رہن سہن، ان کے کپڑے جوتیاں دیکھو۔ کہاں گئی ہے ہماری عقل، ہمارا دماغ، ہماری سوچ کہاں چلی گئی ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن پاک اور اپنی اہل بیت۔ بس ہم اہل بیت جو ہے اس میں ہم بی بی فاطمہ الزہرا اس کے نقش قدم پہ چلیں۔ یہ محفل میلاد والی کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے کسی بھی سال کے کسی نے فاطمہ الزہرا کے کردار پہ بات کی ہو محفل میلاد والے دن۔ کیوں نہیں کرتی؟ کرنی چاہیے نا، کہ بی بی فاطمہ الزہرا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹی کی یہ زندگی تھی، انہوں نے اس طرح زندگی گزاری تاکہ ہمیں بھی وہ چیز ملے۔ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے؟ وہ بی بی پردے میں رہتی تھی، ہمیں پردہ کرنا چاہیے۔ وہ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے نکلتی تھیں تو آگے نبی پاک ہوتے تھے، پیچھے حضرت علی۔ بی بی فاطمہ نے کہا کہ میں جا رہی ہوں، اور میرا باپ جو چل رہا ہے اس کے پاؤں کے اوپر میں پاؤں رکھوں گی،
اور میرے پاؤں کے اوپر نشانوں کے اوپر حضرت علی سے کہا کہ تم میرے پاؤں کے نشانوں کے اوپر پاؤں رکھنا، تاکہ میرا پاؤں کا نشان پہ کسی مرد کی نظر نہ پڑ جائے۔ یہ سبق کیوں نہیں دیتی بچیوں کو؟ یہ کیوں نہیں بتاتی کہ پردے کی کیا اہمیت ہے عورت کی؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو حکم دیا ہے کہ اگر عورت کا جنازہ ہو تو وہ رات کے ٹائم ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کی نظر نہ پڑے، اس کے کفن بھی لوگوں کی نظر نہ پڑے، اور مرد کا جنازہ جو وہ دن کے ٹائم ہونا چاہیے۔ تو کہاں گئے ہمارے دماغ، کہاں گیا ہمارا دین اسلام؟ کون سے دین کو ہم فالو کر رہے ہیں؟ کہاں چلے گئے ہم؟ ہمیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اس طرح کے لوگوں کو ہمیں روکنا ٹوکنا چاہیے، اس طرح کے لوگوں سے ہمیں اپنی جان چھڑانی چاہیے، تاکہ یہ لوگ بھی اپنے اوقات کو پہچانیں کہ یہ تو دین کے اسلام کے نام پہ دبا ہیں، ان کو اوپر کون لا رہا ہے؟ ہم لوگ لا رہے ہیں، ہم گمراہ ہو رہے ہیں، یہ سب جو کر رہے ہیں یہ بدعت ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ ان بدعتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ بدعت ہے، یہ اسلام میں بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور مجھے یہ آپ نے لازمی بتانا ہے کہ میں ویڈیو جو ہے پنجابی میں بنایا کروں یا کہ اردو میں بنایا کروں۔ جو زیادہ کمنٹ آئے گے اردو کے تو پھر میں اردو میں بناؤں گی، اگر زیادہ کمنٹ پنجابی کے آئیں گے تو پھر میں ٹھوس پنجابی سے بنایا کروں گی ویڈیو، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھے ہو، جو جتنے بھی تسی رہنے، اللہ تعالیٰ تانوں ہسدے تے مسکراندے تے خوش رکھے تے آباد رکھے تے اللہ پاک تہاڈی قدم قدم تے حفاظت کرے، اپنے حفظ و امان وچ رکھے۔ السلام علیکم، اپنا بہت سارا خیال رکھا جی، اللہ حافظ۔